دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے صحابی کی جس نے اسلام کی خاطر عشق اور استقامت کی انتہا کو ظاہر کیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے اپنی ساری دنیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دی۔ دوستو، یہ کہانی ہے حضرت عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوستو، یہ صحابی حضرت عبداللہ کا تعلق قبیلہ مزینہ سے تھا۔ کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کے پاس دنیاوی مال و دولت نہ تھی۔ ان کے مالدار چچا نے انہیں اپنے زیر سایہ لے لیا اور پرورش کی۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ وہ خوش زندگی گزار رہے تھے، لیکن دل میں ایک خلا تھا، ایک پیاس تھی جو دنیا کی دولت سے بھی نہ بجھ سکتی تھی۔ جب رسول اللہ نے مدینہ ہجرت فرمائی تو عبداللہ کے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی، لیکن وہ اپنے چچا کے غصے اور سختی کے سبب ایمان لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ سال خاموشی میں رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے اور دل میں ارمان رکھتے کہ کاش وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو سکیں۔ چنانچہ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو عبداللہ نے اپنے چچا سے کہا، میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسلام نہیں قبول کر رہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ عبداللہ کے چچا نے غضبناک ہو کر کہا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تمہیں اپنے دیے ہوئے مال و متاع سے محروم کر دوں گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی واپس لے لوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے پرعزم ہو کر کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ چچا نے اپنے وعدے کے مطابق ان سے سب کچھ واپس لے لیا، حتیٰ کہ کپڑے بھی۔ عبداللہ گھر سے نکلے تو ان کی والدہ نے اپنی چادر کو 2 حصوں میں کاٹ کر ایک حصے کو لباس اور دوسرے حصے کو سر ڈھانپنے کے لیے دیا۔ اس وقت عبداللہ کے جسم پر صرف وہی 2 چادریں تھیں اور یوں انہیں ذو البجدین یعنی 2 چادروں والے کا لقب دیا۔ ننگے پاؤں، دل میں عشق رسول کی روشنی لیے حضرت عبداللہ ذو البجدین مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر وہ سیدھے مسجد نبوی گئے۔ جب صبح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں عبداللہ ہوں، ایک غریب مسافر جو آپ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عبداللہ رکھا اور انہیں ذو البجدین کا لقب عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر چکا ہے۔ چنانچہ حضرت ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک نماز پڑھتے رہتے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز میں کرتے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ چنانچہ ان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لبریز تھا۔ 9 ہجری کا مہینہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو حضرت ذو البجدین بھی اس لشکر کا حصہ بنے۔ راستے میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا، عبداللہ، اگر تم بخار سے وفات پا جاؤ یا کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جاؤ
تب بھی تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ تبوک کے میدان میں 20 دن تک قیام کے دوران حضرت ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ایک ایسا شخص دنیا سے رخصت ہوا جو اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا تھا۔ چنانچہ رات کے وقت صحابہ نے قبر تیار کی۔ چراغ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں قبر میں اتارا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کے لیے موجود تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو احترام کے ساتھ لاؤ۔ جب تدفین مکمل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ذوالبجدین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش میں ان کی جگہ ہوتا، حالانکہ میں 15 سال پہلے ایمان لایا تھا۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تمنا کی کہ کاش یہ قبر میری ہوتی۔ تو دوستو، اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ذوالبجدین نے اپنی ہر قربانی، ہر دکھ اور ہر مشکل میں اللہ کے نزدیک بے انتہا قدر کی۔ ان کی زندگی اور وفات ایک عظیم سبق ہے کہ جس دل میں عشق رسول ہو وہ دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ داستان ایک ایسے عاشق رسول کی ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عاشق اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔